کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاً تدیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں جنگ جمل کے بارے میں۔ جنگ جمل یہ لڑائی جمادی الاخری سن 36 ہجری میں ہوئی۔ اس لڑائی کے قصے میں بہت کچھ رنگ آمیزی کی گئی ہے اور جھوٹ ملایا گیا ہے۔ صحیح واقعہ جو صاحب سیف المسلول نے بحوالہ تاریخ قرطبی بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ جب بلوائیوں کے جبر سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تو فوراً مدینے سے چلے گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سال حج کو گئی ہوئی تھی اور اس وقت تک مکہ میں تھی۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما نے سارا واقعہ ان سے جا کر بیان کیا کہ عثمان شہید ہو گئے اور بلوائیوں نے لوگوں پر جبر کر کے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرائی ہے اور اس وقت مدینہ میں سخت فتنہ برپا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں، آپ کی پناہ میں ہم کو امن ملے گا۔ آپ ایسی کوشش کیجئے کہ فساد کسی طرح دفع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مصلحت اس میں سمجھتے ہیں کہ ابھی قاتلان عثمان سے قصاص لینے میں سکوت کیا جائے، حالانکہ اس سکوت سے بلوائیوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان جھگڑوں میں پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما نے قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں صلح کرنے کی کوشش کا حکم دیا ہے۔ اس سے وہ متفق ہو گئے اور مشورہ طے پایا کہ جب تک ان بلوائیوں کا زور ختم نہ ہو جائے مدینہ نہ جانا چاہیے، بلکہ عرب سے باہر کوئی گوشہ عافیت تجویز کرنا چاہیے اور کسی تدبیر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان مفسدوں کے گروہ سے جدا کر کے اپنے ساتھ لے لینا چاہیے، پھر تمام کام بن جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص بھی لے لیا جائے گا اور ان کی گوشت مالی بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق یہ لوگ بصرے کی طرف روانہ ہوئے۔ بلوائیوں نے یہ قصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بہت رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا اور ان کو یہ سمجھایا کہ یہ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت سے معزول کرنا چاہتے ہیں، اور جو اصل نیت ان لوگوں کی تھی اس کا علم بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ ہونے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بجانب بصرہ روانہ ہوئے۔ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس فوج کشی کے مخالف تھے، مگر ان کی کچھ نہ چلی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج بصرے کے قریب پہنچ گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت قعقاع صحابی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت قعقاع اولاً ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے ملے۔ انہوں نے صاف فرما دیا کہ میرا مقصود صرف اصلاح ہے کہ کسی طرح یہ فتنہ و فساد دور ہو اور امن قائم ہو جائے۔ قعقاع نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ لوگوں نے اصلاح کی کیا صورت تجویز کی ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ قاتلان عثمان سے قصاص لیے بغیر امن نہیں ہو سکتا۔ حضرت قعقاع نے کہا کہ یہ مقصود تو بغیر اس کے کہ سب مسلمان متفق ہو جائیں حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ حضرت علی سے مل جائے اور باہم متفق ہو کر اس کی تدبیر کی جائے۔ یہ رائے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی پسند کی اور حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ صبح کو خوشخبری لے کر حضرت علی کے پاس گئے۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ 3 دن تک باہم نام و پیام جاری رہا۔ تیسرے دن شام کو یہ بات طے ہوئی کہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت زبیر حضرت طلحہ کے ساتھ اس طرح ہو کہ ان بلوائیوں میں سے کوئی شخص اس مجلس میں شریک نہ ہونے پائے۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔
آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔